بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آپ کے سامنے یہود و نصارہ، اس کے علاوہ اسلام اور پھر اسلام کے اندر پائے جانے والے مختلف مذاہب اور فرقوں کے متعلق ایک ویڈیو پیش کی، جس کو بہت ہی زیادہ آپ لوگوں نے پیار دیا اور آپ لوگوں نے اس کو بہت ہی زیادہ پسند کیا، جس کو دیکھ کر ہمارا مزید حوصلہ ہوا۔ آج ہم آپ کے سامنے مشرقی ادیان اور مختلف قسم کے مذاہب کا ایک خلاصہ پیش کریں گے، جو کہ مختلف قسم کے عقائد اور نظریات کا حامل ہے۔ امید واسق ہے کہ آپ لوگوں کے علم میں اس سے بہت سا اضافہ ہوگا۔ چنانچہ مشرقی ادیان اور مذاہب کے اندر ایک مذہب سابعہ کے نام سے موجود ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ میں صابئین کا ذکر ہے۔ یہ صابی کون لوگ ہیں؟ یہ قدیم فرقہ ہے جو ایک خالق کا عقیدہ رکھتا ہے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتا ہے، ستاروں کی تعظیم کرتا ہے، جاری پانی یعنی چلتے ہوئے پانی میں بپتسمہ اس کا شعار ہے۔ عام فقہا اہل کتاب کی طرح ان سے جزیہ لینے کے قائل ہیں۔ اس فرقے کا دعویٰ ہے کہ ان کا دین آدم علیہ السلام کے دور کا دین ہے۔ کنز برا شیخ عبداللہ بن شیخ، جو 1969 میں بغداد میں مقیم تھے، ان کے روحانی مرشد ہیں۔ مشہور اور قدیم سابیہ فرقے مندرجہ ذیل ہیں، جن میں سے 4 مشہور ہیں۔ پہلے اصحاب الروحانیات، دوسرے اصحاب الحیاکل، تیسرے اصحاب الاشخاص، چوتھے حلولیہ۔ قرآن کریم میں صابئین کا ذکر یہود و نصارہ، مجوس اور مشرکین کے ساتھ اکٹھا اللہ رب العزت نے کیا۔ اگر ہم ان کے اثر و نفوذ کی بات کریں تو یہ لوگ دجلہ و فرات کے کناروں پر آباد ہیں۔ اس کے علاوہ ایرانی ساحلوں پر بھی ان کی آبادی ہے۔ ان کی اکثریت چاندی کی کانوں میں کام کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک مذہب ہے جس کو ہندو مت کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ ہندو مت پر مختصر بات کرنے سے پہلے آپ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ہندو مت کے اوپر ہم ایک تفصیلی الگ سے ویڈیو بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، جس میں ہندو مت کے عقائد، نظریات اور ان کے بنیادی عبادات اور ان کے جزا و سزا کے متعلق عقائد کو اور ان کے اندر جو مختلف جو ہے وہ طبقاتی نظام رائج ہے اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ یہاں ہم آپ کے سامنے صرف ایک جو ہے وہ خلاصہ پیش کریں گے، جس سے آپ کے سامنے ان کی ایک دھندلی سی تصویر واضح ہو جائے گی۔ ہندو مت، جس کو آج کل سناتن دھرم بھی کہا جاتا ہے، ہندو مت اس کا عام نام ہے، یہ ایک مشرکانہ اور بت پرستانہ مذہب ہے۔ یہ ہندی فلسفے، یہودیت، عیسائیت سے مرکب ایک دین ہے جو 15ویں صدی قبل از مسیح سے تاحال چلا آ رہا ہے۔ اس دین میں ہر چیز کے لیے ایک خدا ہوتا ہے۔ درختوں، پتھروں اور جانوروں تک کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس دین میں موجود طبقاتی تقسیم انسانی عزت کے انتہائی منافی ہے۔ اگر ہم ہندو مت کی بنیادی شخصیات کی بات کریں تو ہندو مت کا کوئی متعین مؤسس معلوم نہیں ہے۔ 15ویں صدی قبل مسیح میں ہندوستان پر حملہ کرنے والے آریہ ہندو مت کے ابتدائی مؤسسین گنے جاتے ہیں۔ 8ویں صدی قبل مسیح میں برہمن کاہنوں نے ہندو مت کو ترقی دی۔ اسی طرح 3 قبل مسیح میں منوشاستر کے قوانین کے ذریعے دوبارہ اس دین کی تجدید ہوئی۔ اگر ہم ان کے افکار و عقائد کی بات کریں تو ہندو مت کی متعدد کتابیں ہیں جن کی زبان نامانوس ہے اور ان کا سمجھنا مشکل ہے۔ ان میں اہم کتاب ویدا ہے، جو 4 کتابوں سے مرکب ہے: رج ویدا، یجر ویدا، سما ویدا، اتر ویدا۔ اس کے علاوہ مہابھارتا، رامائن وغیرہ بھی ہندو مت کی معروف کتابیں ہیں۔ ہندوؤں کے لاتعداد خدا ہیں، جنہیں کاہنوں نے بعد میں 3 خداؤں میں جمع کر دیا ہے۔ پہلے نمبر پر برہما، دوسرے پر وشنو، تیسرے پر شیوا۔ یہ برہما، وشنو اور شیوا جو ہیں، یہ خود ہی ایک الگ سے پورے ٹاپک ہیں۔ ان کے اوپر اگر ہم تفصیل سے گفتگو کریں تو یہ بہت لمبی چوڑی بحث چلی جائے گی، جو ہم آپ کے سامنے ہندو مت کے اوپر تفصیلی ویڈیو میں ضرور پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ہندو مت میں 4 طبقات ہیں۔ پہلے نمبر پر برہمن، دوسرے پر کشتر، تیسرے پر ویش، چوتھے پر شودر۔ برہمن یہ اس دین میں مقدس ترین لوگ ہیں۔ کشتر یہ اسلحہ وغیرہ اٹھانے کے لیے ہیں۔ ویش یہ تجارت اور کھیتی باڑی کرتے ہیں، جبکہ شودر یہ نچلی ذات کے لوگ ہیں۔ تناسخ ارواح، وحدت الوجود ان کے عقائد کا حصہ ہیں۔ مرنے کے بعد لاشیں جلائی جاتی ہیں تاکہ وہ جسم سے خلاصی پا کر ملکوت اعلیٰ میں پہنچ جائیں۔ اگر ہم اثر و نفوذ کی بات کریں تو ہندو آبادی پوری دنیا میں موجود ہے، لیکن بنیادی طور پر ان کا مرکز بھارت ہے، جہاں پر ان کی اکثریت پائی جاتی ہے۔ اگر ہم مشرقی ادیان کی بات کرتے ہیں
تو جاپان اور چائنا جو ہے وہ اس میں سر فہرست نظر آتے ہیں۔ چنانچہ جاپان کے اندر ایک مذہب رائج ہے جس کو شنٹو ازم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شنٹو ازم ایک خود ساختہ اجتماعی دین ہے جو کئی صدیاں قبل جاپان میں ظاہر ہوا اور اب تک جاپان میں رائج ہے۔ اس دین میں ابتدائی طور پر ارواح کی عبادت کی جاتی تھی، بعد میں فطری طاقتوں کی عبادت کی جانے لگی، اور اس کے بعد آباء و اجداد کی عزت اس قدر بڑھی کہ ان کی عبادت شروع ہوئی، حتیٰ کہ میکاڈو بادشاہ کی عبادت بھی کی جانے لگی جو اس دین کے پیروکاروں کے نزدیک خداؤں کی نسل میں سے ہے۔ جاپان میں بدھ مت اور شنٹو ازم کے درمیان باہمی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ وہاں ایک عام آدمی کا عقیدہ شنٹو ازم، کنفیوشس ازم اور بدھ مت سے مرکب ہوتا ہے۔ اگر ہم بنیادی شخصیات کی بات کریں تو شنٹو ازم کا بانی کوئی متعین طور پر شخص معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ مذہب صرف جاپان میں ہے، اس کے علاوہ یہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں پایا جاتا۔ اگر ہم چین کی طرف آئیں جاپان سے، تو یہاں پر ایک مذہب ہے جس کا نام تاؤ ازم ہے۔ یہ چین کا ایک بڑا اور قدیم دین ہے جو اب تک موجود ہے۔ اس کی بنیاد 6 صدی قبل مسیح میں پڑی۔ اس دین کے بانی کے نزدیک بھلائی دنیا سے بے رغبتی، لوگوں سے دوری، عفو و درگزر اور برائی کا بدلہ برائی سے نہ دینے میں ہے۔ یہ دین تہذیب و تمدن کے بجائے فطری زندگی کی طرف لوٹنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اس دین کے پیروکاروں نے علم کیمیا کو خوب ترقی دی۔ لوٹس، جس کی پیدائش 507 قبل مسیح میں ہوئی، اس دین کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ یہ لوگ طویل عمر پانے کے لیے کیمیائی تجربات کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم اثر و نفوذ کی بات کریں تو چین میں یہ لوگ کثرت سے پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ملائیشیا، سنگاپور، بینکاک اور تائیوان میں بھی ان کی بڑی بڑی آبادیاں موجود ہیں۔ مشرقی ادیان میں ایک اہم ترین مذہب ہے جس کو جین مت کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ جین مت بنیادی طور پر ہندو مت سے نکلا ہوا ایک دین ہے۔ یہ دین 6 صدی قبل مسیح میں مہاویر نامی شخص کے ہاتھوں ظاہر ہوا اور اب تک موجود ہے۔ اس کا ہدف سخت ریاستوں کے ذریعے دنیا سے بے رغبتی اور اس کا مظہر رہبانیت یعنی ترک دنیا ہے۔ یہ لوگ نیم برہنہ رہتے ہیں اور دنیا کی تمام لذتوں سے بے نیاز ہوتے ہیں، اور کبھی خودکشی کے ذریعے اپنی زندگی کا خاتمہ بھی کر لیتے ہیں۔ اگر ہم جین مت کی بنیادی شخصیات کی بات کریں تو جین مت کے پیروکاروں کا خیال ہے کہ جین مت کی بنیادوں میں 24 جینیوں نے حصہ لیا۔ ان میں سے اول کا نام ریشا بھایا ادیناسا ہے۔ مہاویر جو 599 قبل مسیح میں پیدا ہوا، جین مت کا حقیقی بانی سمجھا جاتا ہے۔ یہ لوگ ہر جاندار چیز کی عزت کرتے ہیں۔ اگر ہم اثر و نفوذ کی بات کریں تو یہ لوگ بھارت میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تزئین و آرائش میں ان کو ملکہ حاصل ہے۔ فی الحال ان کی تعداد 1 ملین تک ہے، اور ان میں اکثر لوگ بہت ہی مالدار اور بڑے بڑے کاروباری لوگ شامل ہیں اور بہت ہی زیادہ مالدار اور پیسے والے سمجھے جاتے ہیں۔ چینیوں کے مذاہب کی بات اگر ہم دوبارہ سے کریں تو یہاں پر ایک بہت ہی مشہور اور معروف مذہب ہے جس کو کنفیوشس ازم کہا جاتا ہے۔ یہ چینیوں کا ایک دین ہے جو کنفیوشس فلسفی کی طرف منسوب ہے، جو 6 صدی قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ بانی مذہب نے ان رسومات کو زندہ کرنے کی دعوت دی جو چینیوں کو اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں ملی تھی۔ اس نے اخلاق، معاملات اور اچھے کردار کے حوالے سے اپنی آراء اور فلسفے کو بھی اس دین میں شامل کیا۔ یہ دین آسمانی خدا یا الہ اعظم کی عبادت، ملائکہ کی تعظیم اور آباء و اجداد کی ارواح کی عبادت پر قائم ہے۔ اگر ہم اس کی بنیاد اور اہم شخصیت کی بات کریں تو 551 قبل مسیح میں کنفیوشس نامی بندہ یہ پیدا ہوا اور یہی اس دین کا بانی بھی ہے۔ کنفیوشسزم چین میں پھیلا ہوا ہے۔ 1949 میں اس مذہب کو سیاست اور دینی میدان سے دور کر دیا گیا تھا، لیکن یہ اب تک چینیوں کی روح میں موجود ہے، یعنی چینیوں میں ایک بڑی تعداد اس کے ماننے والی موجود ہے۔ یہ مذہب جاپان اور کوریا میں بھی پھیلا ہوا ہے۔ کچھ مغربی فلسفی بھی اس مذہب سے متاثر ہوئے ہیں، چنانچہ اس مذہب کی کتابیں اکثر مغربی زبانوں میں ترجمہ کی گئی ہیں۔ اسی طرح مشرقی مذاہب کے اندر ایک سب سے بڑا اور اہم ترین مذہب جو ہے وہ بدھ مت ہے۔ بدھ مت یہ ایک خود ساختہ فلسفہ ہے جو دین کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ یہ ہندوستان میں ہندو مت کے بعد 5ویں صدی قبل مسیح میں ظاہر ہوا۔ یہ شروع میں ہندو مت کے مد مقابل تھا۔ اس میں تصوف، دنیا سے بے رغبتی، محبت، درگزر اور نیکی کرنے کی دعوت تھی۔ اس فلسفے کے بانی کی موت کے بعد اس کے پیروکاروں نے اسے ہی خدا بنا دیا۔ یہ ایک اخلاقی نظام اور فکری مذہب ہے جو فلسفی نظریات پر قائم ہے۔
چین اور ہندوستان کے بدھ مت میں کافی سارا فرق ہے۔ اگر ہم اس کی بنیادی شخصیات کی بات کریں تو اس کا نام سدھارتھ تھا، جس کو گوتم بدھ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ 480 سے لے کر 560 قبل مسیح تک کا زمانہ اس کا تھا، وہ اس کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ اگرچہ اس مذہب میں محبت، درگزر اور نیکی کرنے کی دعوت ہے، لیکن برما کے بدھ دہشت گردوں نے اپنے مذہب کے برعکس روہنگیا مسلمانوں کو زندہ قتل کر دیا اور جلا دیا۔ اگر ہم اثر و نفوذ کی بات کریں تو یہ مذہب ایشیائی عوام میں پھیلا ہوا ہے۔ ایشیائی ملکوں میں اس مذہب کے پیروکاروں کی تعداد 6 ملین ہے۔ کھٹمنڈو نیپال میں ان کا بہت بڑا عبادت خانہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھارت، چین، جاپان، تبت، نیپال، برما، سیام میں اس کے پیروکاروں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ اسی طرح مشرقی ادیان میں ایک اہم ترین تحریک وہ سکھ مت ہے۔ سکھ ایک دینی جماعت ہے جو 15ویں صدی کے آخر اور 16ویں صدی کے شروع میں ظاہر ہوئی۔ سکھ مت اسلام اور ہندو مت سے ماخوذ ایک جدید دین ہے۔ سکھوں کی تاریخ اسلام دشمنی سے عبارت ہے۔ عظیم مجاہد بطل امت حضرت سید احمد شہید انہی کے ہاتھوں بالاکوٹ کے مقام پر شہید ہوئے۔ انہوں نے آزاد وطن کے حصول کے لیے ہندوؤں سے بھی دشمنی رکھی۔ ہندوستان پر انگریزی استعمار کے قبضے کے دوران سکھ برطانوی حکومت کے شدید وفادار رہے۔ سکھ ایک سنسکرتی کلمہ ہے جس کا معنی ہے مرید یا سیکھنے والا۔ اگر ہم سکھ مت کی بنیادی شخصیات کی بات کریں تو سکھ مت کا بانی بابا گرو نانک نام کا ایک آدمی تھا، جو 1469 کو لاہور سے 40 میل دور ایک بستی میں پیدا ہوا، جس کو آج کل ننکانہ صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے اپنے بعد 10 خلفاء چھوڑے، جن میں سے آخری گرو گوبند سنگھ 1675 سے 1708 تک تھے۔ اگر ہم افکار اور عبادات کی بات کریں تو ان کے عقائد اور نظریات میں ایک خالق کا عقیدہ ہے۔ یہ بتوں کی عبادت کو حرام سمجھتے ہیں اور لوگوں کے مابین مساوات کے قائل ہیں۔ شراب، خنزیر کا گوشت ان کے نزدیک حلال ہے، جبکہ گائے کا گوشت یہ حرام سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ جاسوسی کی روک تھام کے لیے عمر بھر اپنے بالوں کو نہیں کاٹتے۔ کرپان، کڑا، کنگھی، کیش اور کچھا، یعنی یہ 5 کاف ان کی 5 خاص نشانیاں ہیں۔ خالص دل یعنی شیر ان کی ایک جماعت ہے جس کے پیش نظر سکھ حکومت کا قیام ہے۔ یہ 1761 سے پنجاب کے حکمران رہے۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد ان کی اکثریت بھارت منتقل ہوئی۔ 1984 میں بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے حکم پر امرتسر میں سکھوں کے گردوارے گولڈن ٹیمپل پر فوجی ایکشن ہوا، جس میں 1500 سکھ اور 500 بھارتی فوجی مارے گئے۔ اس آپریشن کے نتیجے میں 31 اکتوبر 1984 کو سکھ محافظوں نے اندرا گاندھی کو بھی قتل کر دیا۔ اگر سکھوں کی اثر و نفوذ کے علاقوں کی بات کی جائے تو سکھوں کی اکثریت بھارتی پنجاب میں رہتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں ان کی کل تعداد 15 ملین کے قریب ہے۔ اگر ہم ہندوستانی مذاہب کی بات کریں تو ایک اہم ترین دین مہاریش ازم کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایک خود ساختہ ہندوستانی ملحد دین ہے جو امریکہ اور یورپ منتقل ہوا۔ یہ دین آخرت پر یقین نہیں رکھتا، اللہ کے وجود کو نہیں مانتا اور تمام ادیان اور اخلاقی تعلیمات کے خاتمے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ دین نوجوانوں کو ورزش، جنسی آزادی اور نشے کے ذریعے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ صہیونیت کے اثرات ان پر بہت گہرے ہیں۔ اگر ہم بنیادی شخصیات کی بات کریں تو اس دین کا بانی ایک ہندو فقیر ہے جس کا نام مہارشی ہے۔ یہ 1960 میں امریکہ منتقل ہوا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلانا شروع کیا۔ 1981 میں راک فیلر، یہ دنیا کا بہت بڑا یہودی کاروباری آدمی ہے، اس کا بیٹا اس کے دین کا حصہ بنا اور اسے خوب مالی معاونت دی۔ واضح رہے کہ راک فیلر فیملی امریکہ کی مشہور یہودی مالدار فیملی ہے۔ یہ لوگ امریکہ اور یورپ میں بڑی زرخیز زمینوں، فیکٹریوں اور کمپنیوں کے مالک ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں اس مذہب کے پیروکار کافی پائے جاتے ہیں۔ رابطۃ العالم الاسلامی نے مکہ مکرمہ سے ایک رپورٹ جاری کی جس کے مطابق مسلمانوں کو اس مذہب سے دور رہنے کا کہا گیا، کیونکہ یہ فری میسن اور صہیونیت کے ساتھ مربوط ایک مذہب ہے جو کہ نئے لبادے کے اندر مسلمانوں کی بربادی کا طریقہ کار چلا رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری اس ویڈیو سے سکھ ازم، ہندو ازم، کنفیوشس ازم، شنٹو ازم اور اس طرح کے دیگر مذاہب کے متعلق بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ اپنے دوستوں احباب میں بھی اس کو شیئر ضرور کیجئے گا
اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ کریم جل شانہ ہم سب کو دین اسلام پر استقامت اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔